الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. محترم حضرات، پچھلے خطبہ جمعہ میں جہنم کی ایک جھلک اس پر میں نے گفتگو کی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ جہنم کتنی بری جگہ ہے، آگ ہی آگ. دنیا کے اندر آج ہم دیکھتے ہیں بم بنائے جاتے ہیں، میزائلیں بنائی جاتی ہیں اور اتنی تباہی ہوتی ہے اس سے. یہ دنیا کے پورے جتنی بھی آگ اکٹھے کر لیے جائیں وہ 1% ہے، یعنی جس سے چاہے وہ آگ آپ دیکھ لو جو میزائل بنائے جاتے ہیں، بم بنائے جاتے ہیں، ہے نا، ہیروشیما ناگاساکی ان سب پر جو پرماڑو بم گرائے گئے تھے، یا وہ آگ آپ سوچ لو، وہ تمام آگ سب اکٹھا کر لو بس 1%. جہنم کے اندر 70% ہے وہ آگ. بہت برا ٹھکانہ، بہت بری جگہ ہے، تصور نہیں کیا جا سکتا. میں نے خیال کیا کہ جب میں نے اس بات کا تذکرہ کیا آپ لوگوں کے سامنے کہ جہنم کیسی ہے، اس کی ایک جھلک آپ لوگوں کو بتائی ہے، تو ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بتا دوں کہ اس جہنم سے بچا کیسے جائے، کیونکہ اہم پوائنٹ تو یہی ہے کہ اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. جہنم سے آزادی کے اسباب کیا ہیں، کن سبب کو اختیار کیا جائے، کن اسباب کو اختیار کیا جائے کہ جس کی بنا پر ہم جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں. تقریباً 14-15 اسباب ہیں جہنم سے آزادی کے، جہنم کی آگ سے بچنے کے. ایک خطبہ جمعہ میں تو مکمل نہیں ہو پائے گا، 5-6 جو آج ہو سکتا ہے اتنا میں آج ذکر کروں گا. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھی سچی بات کہنے والا بنائے اور ہم تمام لوگوں کو ان پر عمل کرنے والا بنائے. دیکھیے، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ ہم جو ہے جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں. سب سے بڑی کامیابی یہی ہے، سب سے بڑی کامیابی. ہم یہ سمجھتے ہیں دنیا کے اندر کہ جس کے پاس 10 گھر ہیں وہ کامیاب ہے، جس کے پاس 10 گاڑیاں ہیں وہ کامیاب ہے، جس کے پاس شہرت ہے وہ کامیاب ہے. یہ کامیابی کچھ بھی نہیں ہے، یہ عارضی ہے. وقتی طور پر ہم کامیابی اس کو سمجھ سکتے ہیں، دنیا کے اندر تھوڑی سی کامیابی. اصل کامیابی وہ ہے کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں. یہی سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی کامیابی. آج ہم دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے کہ یہ دنیا میں ہے کیوں،
اس کو ہونا ہی نہیں چاہیے. لیکن ایسا بھی ہوگا کہ کل قیامت کے دن وہ آدمی اتنا کامیاب ہوگا کہ جنت کے اندر اس کے کئی محلات ہوں گے اور لوگ دیکھ کر رش کر رہے ہوں گے کہ واہ کیا کامیابی اس کے پاس. وہ اصلی کامیابی. دنیا کی کامیابی جھوٹی کامیابی, دنیا کی ناکامی بھی جھوٹی ناکامی. اصل کامیابی, اصل ناکامی وہ آخرت والی. قرآن مجید کے اندر عرش والے نے اسی بات کا اعلان کیا. سورہ آل عمران ہے جو ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. کہ دیکھو جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فَقَدْ فَازَ, تو دراصل یہی کامیاب ہے. جہنم کی آگ سے بچ گیا, جنت میں داخل کر دیا گیا, سب سے بڑی کامیابی یہی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف ایک دھوکہ ہے. یہاں کی کامیابی بھی ایک دھوکہ اور یہاں کی ناکامی بھی ایک دھوکہ ہے. یہاں کا کامیاب ہونا ناکام ہونا وقتی طور پر ہے, اصل کامیابی ناکامی وہ آخرت والی. یہ اللہ نے فائنل بتا دیا ہے. اچھا ایک چیز اور بھی میں ذکر کر دوں کہ جہنم سے آزادی کے اسباب سے پہلے دیکھا جائے تو یہ بھی بتانا چاہیے کہ کچھ شرائط بھی ہیں اعمال کے. آپ کچھ بھی کر لو, جب تک وہ کنڈیشن, جب تک وہ شرائط آپ کے عمل میں نہیں پائے جائیں گے آپ کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر توحید ہے نا, اخلاص ہے, سنت ہے. لیکن اس ٹاپک کو پھر چھیڑنا بہتر نہیں سمجھتا ہوں میں. یہ سب تو ہمیں اپنے ذہنوں کے اندر رکھیں کہ یہ چیزیں ہونا تو ضروری ہے, یہ باتیں تو ہونا ہی چاہیے ہر عمل کے لیے. کوئی بھی عمل آپ کریں گے تو آپ کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے, کیونکہ عقیدہ صحیح نہیں ہے تو آپ کا عمل قابل قبول نہیں. وہ کام سنت کے مطابق ہونا چاہیے, ہے نا, اخلاص ہونا چاہیے. یہ چیز تو ہونا ہی چاہیے. بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف. جہنم سے آزادی کے اسباب. پہلا سبب کہ جس کی بنا پر, جس کو اختیار کرنے سے ہم جہنم سے آزاد ہو سکتے ہیں, جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں, وہ ہے توحید. جی ہاں, توحید. آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ گھما پھرا کر فرسٹ توحید ہی آتا ہے. توحید ہی ہے دنیا کا سب سے بڑا عنوان, سب سے اہم عنوان, سب سے اہم ٹاپک توحید ہی ہے. توحید سب سے پہلے, بعد میں کون سی بھی چیز آ جان دو, سب سے پہلے توحید ہے. توحید آدم علیہ السلام سے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا جو بنیادی ٹاپک تھا وہ کیا تھا؟ توحید. یہ اصل چیز ہے. اگر توحید ہے تبھی آپ کے اعمال قبول ہیں. اگر توحید نہیں ہے, آپ رات بھر جاگ کر کے عمل کرو, توحید آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کا عمل قابل قبول نہیں ہے. اسی لیے سب سے پہلی چیز جہنم سے آزادی چاہیے تو توحید ہونا ضروری ہے. توحید ہونا ضروری ہے. توحید ہونا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ. اس شخص پر جہنم کی آگ کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. اس کی باڈی, اس کا جسم جہنم میں نہیں جلیں گے. حرام کر دیا ہے کہ جو خالص اللہ کی رضا کے لیے, خالص اللہ کی رضا کے لیے کہے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اس کے مطابق زندگی گزارے خالص اللہ کی رضا کے لیے, تو پھر یہ فائدہ اس کو ہوگا. اسی طریقے سے توحید کا اپوزٹ کیا ہے؟ ہر چیز کا اپوزٹ ہوتا ہے نا. جیسے کالے کا سفید ہے, اچھائی کی اپوزٹ برائی ہے, صحیح کا غلط ہے, ایسی توحید کا اپوزٹ ہے نا. توحید کا اپوزٹ شرک ہے. شرک تو شرک ذرہ برابر نہیں ہونا اور عقید توحید جو ہے وہ فل ہونا. ذرہ برابر شرک نہیں ہونا, کیونکہ اگر شرک ہے تو سورہ مائدہ کے اندر قرآن میں کہا گیا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, کہ جس کے اندر شرک جیسا گناہ پایا گیا, شرک پایا گیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا ہے. ہاں, تو عقید توحید ہونا ضروری ہے.
یہ وہی عقیدہ ہے، وہی عقیدہ. یہ توحید جو لفظ ہے نا، توحید، بار بار ہم سنتے ہیں توحید توحید توحید. یہ لفظ بہت عام ہے، بہت مشکل نہیں، کامن لفظ ہے. توحید ہر مسلمان کو جاننا چاہیے. ہاں یہ وہی لفظ ہے. بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جب تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر کے ستایا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، تو زبان سے جو الفاظ وہ ادا کرتے تھے، احد احد، بس ایک کو مانوں گا، بس ایک کو مانوں گا، یہ وہی توحید ہے، وہی توحید ہے. اسی احد سے یہ وہی توحید ہے. تو یہ چیز ہونا ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر جہنم کی آگ ریڈی ہے. دوسرا سبب جس سے ہم جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، بچا جا سکتا ہے، وہ ہے اخلاص. ہاں، اخلاص. اخلاص. آپ ہر کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں. ہر کام جو بھی کریں، چھوٹا کریں بڑا کریں، صرف اللہ کے لیے. جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے. اور اس سلسلے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَن يُوَافِيَ عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کو قیامت والے دن کوئی ٹینشن کی بات نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، کوئی غم کرنے کی بات نہیں ہے کہ جو شخص خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کے اندر کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. اس بندے کے اوپر جو دنیا کے اندر اخلاص کے ساتھ یہ جملہ ادا کرتا ہے، وہ پوری زندگی اسی کے مطابق گزارتا ہے، اسی کے مطابق کوئی بھی کام کرتا اللہ کے لیے. شراب چھوڑ دی اس نے، شراب اس نے چھوڑ دی، پہلے پیتا تھا، اب شراب چھوڑ دی. کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ بچیاں بڑی ہو گئی ہیں، شادی بیاہ میں مشکل آئے گی، مجبوری ہے، چھوڑنا ہی پڑتا، ایسا نہیں، بلکہ اس لیے چھوڑ دی یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، رب کے پاس جاؤں گا تو کیا جواب دوں گا. میں نے خطبہ جمعہ میں سنا کہ طینۃ الخبال سے پلایا جائے گا اس بندے کو جو دنیا کے اندر شراب پیتا ہے. طینۃ الخبال، جہنمیوں کی پیپ اور خون پلایا جائے گا. مجھے وہاں نہیں جانا ہے، مجھے تو جنت حاصل کرنا ہے، اسی لیے میں شراب نہیں پیوں گا، ہے نا. اس لیے ہر کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے. تو یہ دوسرا سبب ہے جہنم سے آزادی کا. تیسرا سبب کیا ہے؟ دعا. ہاں، دعا. کثرت سے دعا ہمیں کرنی چاہیے، کثرت سے، خاص طور سے یا اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، یا اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، یا اللہ جنت چاہیے، یا اللہ جنت چاہیے، یا اللہ جنت چاہیے. اور یہ جو ہم دعا کریں گے بار بار نا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر، قرآن مجید کے اندر عباد الرحمن کی صفت بیان کی ہے. یہی صفت ہے عباد الرحمن کی. اللہ کے جو اچھے بندے ہوتے ہیں یہی دعا کرتے رہتے ہیں. ہم لوگ دعاؤں میں صرف دنیا کی پریشانیاں ہی گناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. ہم لوگ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، گھر کے مسائل، کاروبار کے مسائل، زندگی کے مسائل، انہی میں الجھ کر کے پوری دعا ہماری ختم ہو جاتی. رحمان کے جو اچھے بندے ہوتے ہیں وہ دعائیں ایسی کرتے ہیں کہ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی، دونوں کامیابیوں کا تذکرہ اس دعا کے اندر ہونا چاہیے. اور ایسی بے شمار دعائیں ہیں ہمارے نبی نے ہم کو بتلائی ہیں، مگر ہم لوگ یاد نہیں کرتے نہ استعمال کرتے. اب دیکھیے قرآن مجید کے اندر رحمان کے جو اچھے بندے ہوتے ہیں، عباد الرحمن جن کو کہتے ہیں، رحمان کے اچھے بندے، سورۃ الفرقان کے اندر اللہ نے ان کی دعا کا تذکرہ کیا ہے. وہ لوگ دعا کیسے کرتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. رحمان کے جو اچھے بندے ہوتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، جہنم کے عذاب کو ہم سے دور ہی دور رکھ، ان عذابها کان غراما، جہنم کا عذاب، جہنم کی آگ چمٹ جانے والی ہے، لپٹ جانے والی ہے، اس لیے میرے رب جہنم کے عذاب کو دور ہی دور رکھ. انہا ساعت مستقرا ومقاما، اور جہنم رکنے کے لحاظ سے، ٹھہرنے کے لحاظ سے، رہنے کے لحاظ سے بہت بری جگہ ہے، وہ نہیں چاہیے باری تعالی. رحمان کے بندے ایسے دعا کرتے رہتے. ہم لوگ دعائیں سے کریں،
ہاں جہنم کے عذاب سے بچنا ہے نا تو ایک ذریعہ یہ ہے کہ دعا خوب زیادہ کرے، خوب دعا کرے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث کے اندر کہا، اتنی پیاری دعا بتلائی، میں ترجمہ بتاؤں، صحیح الجامع کی حدیث ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرے، دن میں، خالی دن میں 3 مرتبہ جنت کا سوال کرے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ جنت چاہیے، ہے نا، اللہم انی اسألک الجنت، یا اللہ جنت کا سوال تجھ سے کرتا ہوں، جنت چاہیے. تو جنت خود کہتی ہے عرش والے سے، جس نے جنت کو بنایا، اور جنت خود کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دو. بار بار مانگ رہا ہے، روزانہ 3 مرتبہ سوال کر رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے، اس کو جنت میں داخل کر دو. اور ایک بندہ جب سوال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں، جہنم نہیں چاہیے، اللہ بچا لے جہنم کی آگ سے، جہنم میں نہیں جانا چاہتا ہوں، 3 مرتبہ خالی اگر دن بھر میں کہتا ہے تو جہنم خود کہتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا لے، جہنم میں داخل کر. جہنم خود کہتی ہے، صحیح الجامع کی حدیث. اسی لیے ہمیں دعاؤں کے اندر جنت کا سوال اور جہنم سے بچنے کی دعا کرتے رہنی چاہیے. اسلام اتنا پیارا دین ہے، ہمارا رب اتنا مہربان ہے، ہمارے نبی نے ایسی دعائیں ہمیں سکھائی ہیں کہ اب آپ دیکھیے جہنم سے بچنے کی دعا نماز کے اندر بھی داخل کر دی ہے. ہاں وہ اور بات ہے کہ ہم لوگوں کو جلدی رہتی نماز کے اندر، دعائیں پڑھتے نہیں، بس دل لگا رہتا کہ خانہ پوری ہو جائے کہ بس نماز میں پڑھا، بس اس کے بعد دروازے سے باہر، دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے. التحیات درود شریف کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے جو اذکار پڑھے جاتے ہیں اس میں اتنی دعائیں ہیں، اکثر دعاؤں کے اندر جہنم سے بچنے کی دعا ہے. اس میں ایسے جملے استعمال کیے گئے ہیں کہ آدمی جہنم سے بچنے کی دعا کرے. جہنم بہت بری جگہ. اب آپ دیکھیے نا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے سلام پھیرنے سے پہلے کے اذکار میں یہ دعا شامل ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ تجھ سے جہنم کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، جہنم نہیں چاہیے. واعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اور صرف ان سے نہیں بلکہ زندگی اور موت کے تمام فتنوں سے باری تعالیٰ تیری پناہ چاہتا ہوں. کتنی پیاری دعا ہے. مگر ہم لوگ التحیات درود شریف پڑھنے کے بعد جو ہے بہت ہو گیا، یہ بھی بہت پیاری دعا ہے، بہت جامع دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بہت ہو گیا تو یہی دعا پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد انتظار میں رہتے ہیں کہ بس امام صاحب سلام پھیر دیں. اگر امام صاحب ذرا تاخیر کر دیے، کچھ اور اذکار پڑھ رہے ہیں تو پیچھے سے گلے میں خراش لوگوں کو پیدا ہو جاتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا ہوں، ہاں گلے میں خراش لوگوں کو پیدا ہو جاتی کہ مطلب لمبا ہو رہا، کہیں بھول تو نہیں کہ سلام پھیرنا. سلام پھیریں، اب جتنا وقت ملے اتنا بہتر ہے. آپ کو ربنا آتنا فی الدنیا یاد ہے نا، اسی کو 10 مرتبہ ریپیٹ کرو، اسی کو دہراؤ. آپ کو خالی یہی یاد ہے نا، یہی پڑھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جس دعا کو استعمال کرتے تھے وہ یہی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا استعمال کرتے تھے. آسان دعا، دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی. تو تیسرا جو سبب ہے جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کا وہ یہ ہے دعا. چوتھا کیا ہے؟ چوتھا ہے تقوی. تقوی کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ تقوی اللہ تعالیٰ کا ڈر، خشیت الہی، اللہ تعالیٰ کا ڈر دل کے اندر ہو، اللہ سے ڈرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھنا، ہے نا. کہیں بھی آدمی ہو ہمیشہ اللہ سے ڈرے. اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی ہو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے. رات کی تنہائی میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے، کوئی نہیں اس کے پاس، پھر بھی اللہ سے ڈرے. اللہ تعالیٰ کا خوف دل کے اندر ہو. غلط کروں گا تو اللہ دیکھنے والا ہے، غلط کروں گا تو اللہ سزا دینے والا ہے، جہنم کا عذاب ریڈی ہے. اللہ تعالیٰ گناہ نہیں کروں گا کیونکہ مجھے جہنم کا عذاب نہیں چاہیے، مجھے جنت میں جانا ہے، جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں باری تعالیٰ. یہ ہمیشہ ہمارے ذہنوں کے اندر ہونا چاہیے. کسی کی غیبت کریں تو اس بات کو یاد رکھیں،
کسی کی چغلی کریں تو اس بات کو یاد رکھیں، کسی کو گالی گلوچ دیں تو اس بات کو یاد رکھیں، کوئی فتنہ و فساد کریں تو اس بات کو یاد رکھیں کہ ہر بات ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سب کچھ نوٹ کیا جا رہا ہے. آپ ایک ایک سانس لیتے ہو نا، وہ بھی کاؤنٹ ہو رہا ہے. کوئی بھی چیز باقی نہیں ہے کہ آپ کچھ بول دو بس ہوا میں چلی جا رہی ہو بات. آپ جو کچھ بولتے ہو ایک ایک لفظ آپ کا نوٹ کیا جا رہا ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوری فائل آپ کے سامنے رکھ دے گا کہ تم نے کیا 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 ہے، کیا کیا کیا، سب بتا دیا جائے گا. قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال نے اسی پوائنٹ کو بیان کیا کہ جو تقوی والے ہوں گے، جو متقی ہوں گے، دنیا کے اندر واقعی میں جو مجھ سے ڈرتے رہے، جہنم کے عذاب سے وہی محفوظ رہیں گے. یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے. ہم سورہ مریم پڑھتے ہیں، اللہ نے کہا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور تم میں سے کوئی نہیں جس کا جہنم پر سے گزر نہ ہو. اچھا ہو برا ہو، صحیح ہو غلط ہو، سب کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے. ہم لوگوں کو بتایا گیا ہے نا، ہم لوگ جانتے ہیں، کامن سی بات ہے کہ پل صراط پر سے گزرنا پڑے گا. اور پل صراط پر سے گزرنا کیسا ہے؟ اس پر سے گزر کر کے جنت میں داخل ہونا پڑے گا. اور پل صراط جہنم کے اوپر ہے. جو شخص اچھا ہوگا، جتنا اچھا ہوگا اتنی رفتار سے پل صراط پر سے گزرے گا. جو برا ہوگا اسی میں کٹ کر کے گر جائے گا. اسی کیفیت کا تذکرہ اللہ نے ان آیات کے اندر کیا ہے کہ کوئی ایسا نہیں جس کو جہنم کے اوپر سے گزرنا نہ ہو. یہ طے شدہ بات ہے، یہ فیصلے والی بات ہے، یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں. جو آپ کے رب کے ذمے ہے ایسا اللہ ضرور کرے گا. پھر ہم تقوی والوں کو تو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا چھوڑ دیں گے. تقوی والوں کو بچا دیں گے، بول دو ایسا نہیں سمجھنا مسجد تقوی والوں کو بچا لیں گے. ہاں، کیونکہ آج کل بہت زیادہ ہے نا، ہماری جماعت میں بھی بہت سارے لوگ بس اہل حدیث ہو گئے بولے تو ایسا کہ جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا. اہل حدیث کا مطلب جب تک آپ کا عمل قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے، آپ لفظی طور پر اہل حدیث ہو سکتے، حقیقی معنوں میں اہل حدیث نہیں ہو سکتے. یہ بات جان لو. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے آپ اہل حدیث تھے اس لیے آپ جنت میں، نہیں، واقعی میں آپ کا عمل قرآن و حدیث کے مطابق رہا ہوگا تبھی آپ جنت میں جا سکتے ہیں. ہاں، لفظی طور پر کچھ نہیں چلتا، لفظی طور پر نہیں، آپ حقیقی معنوں میں ویسا تھے تو کامیاب ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا تقوی والوں کو، متقین کو تو ہم بچا لیں گے، لیکن جو برے لوگ ہوں گے، جو متقین کے خلاف کام کیے، غلط کام کیے، پھر وہ تو جہنم میں گرا، وہ ہم کو چھوڑ دیں گے جہنم کی آگ میں. اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ترمذی کی حدیث ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ کون سی چیز ہے جو جنت میں پہنچائے گی؟ ویسے تو دیکھا جائے ہر اچھا کام جنت میں لے جانے والا ہے، لیکن سب سے زیادہ کہ جس کی بنا پر لوگ جنت میں جائیں گے، جس کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے، سب سے زیادہ کون سا عمل ہے، کون سا کام ہے، کون سی چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق. ایک اللہ تعالیٰ کا تقوی اور دوسرا اچھا اخلاق. آج معاشرے میں دونوں کی کمی ہے. تقوی بھی بہت کم ہے نا، دکھاوے کے واسطے تو بڑے متقی ہم بنتے ہیں، اور حسن اخلاق ہے نا، حسن اخلاق اس کی بھی کمی ہے. اور یہی دو چیزیں ہیں جن کی بنا پر اکثریت جنت میں جائیں گے، اکثر لوگ جنت کے اندر جائیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، صحابہ کرام اللہ تعالیٰ ان پر رحمتوں کا نزول فرمائے، ایسے سوال کرتے تھے کہ آج ہمارے لیے جو ہے بہت فائدہ مند ہے. ایسے سوال وہ لوگ کرتے تھے. یہی سوال کر کے خاموش ہو جاتے تو خاموش ہو جاتے، لیکن یہی خاموش نہیں بلکہ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم میں پہنچانے والی کون سی چیز ہے نا؟ جنت میں تو لے جانے والی چیز آپ بتا دیے کہ اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق، یہ جنت میں لے جانے والی چیز ہے. سب سے زیادہ اسی بیس پر لوگ جنت میں جائیں گے. تو جہنم میں کس کی بنا پر لوگ زیادہ جائیں گے، کس بیس پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا منہ اور شرمگاہ. ہاں، آج ان دونوں چیزوں کی حفاظت نہیں ہے ہمارے پاس. منہ کہیں بھی کھول دیتے، کیسا بھی بول دیتے، کس کو کی کیا کی بول دیتے، زبان میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. جب کبھی بولنا وقت پر بولنا، مدتوں سوچنا مختصر بولنا. کچھ بھی بولنے سے پہلے سوچو
کہ یہ زبان سے نکلی ہوئی ہر بات آپ کی نوٹ ہو رہی ہے نا. پہلے سوچو کیا بولنا ہے، پھر اس کے بعد بولو، بہت سوچ سمجھ کر کے. تو چوتھی چیز، چوتھا سبب کہ جس کی بنا پر اپنے آپ کو ہم جہنم سے بچا سکتے ہیں، جہنم سے بچا جا سکتا ہے، وہ تقویٰ ہے. اچھا، پانچواں سبب کیا ہے؟ جہنم سے آزادی کے اسباب میں پانچواں سبب ہے روزے رکھنا. اللہ کی پناہ، ہم لوگ تو فرض روزے ہی چھوڑ دیتے ہیں، روزے کہاں سے رکھ پائیں گے؟ روزے رکھنا، روزے رکھنا ہے نا. ہم لوگ تو روزے کتنے آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں نا، کتنی آسانی سے. ہمارے کتنے سارے بھائی ہوتے ہیں بری عادتوں کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے. ہاں، میں نفلی روزوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، نفلی روزے تو آپ رکھیں گے تو ثواب، نہیں رکھیں گے تو کوئی بات نہیں. میں فرض روزوں کی بات کر رہا ہوں. نہیں روزہ رکھتے، آسانی سے چھوڑ دیتے، آسانی سے. کیوں؟ اب نہیں بھائی، برداشت نہیں ہوتا، اپن کو کھانے پینے کی عادت ہے، اب اس کی بنا پر جو ہے روزہ نہیں رکھ پاتے بیچارے. اللہ کی پناہ، کیا کہیں ایسے لوگوں کو. ہنسی بھی آتی ہے اور بہت یعنی افسوس بھی ہوتا ہے ایسے لوگوں کی زندگیوں پر، ہے نا، کہ مجھے عادت ہے سب چیزوں کی، یہ کھانا وہ پینا، میں 2 گھنٹہ نہیں استعمال کیا تو پریشان ہو جاتا ہوں، ہے نا. کیسے لوگ ہیں، کیسی زندگی ان کی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں تو ان کا عجب حال ہوتا ہے کہ مجھے ذرا کمزور فیل ہو رہا ہے، جب روزہ رکھتا ہوں بہت کمزور محسوس کرتا ہوں، ایسا ہوتا ہوں کہ کیا ہو جائیں گا، کیا ہو جائیں گا، اس لیے میں روزہ نہیں رکھ پاتا، اس کی بنا پر روزہ نہیں رکھ پاتا. حالانکہ یہ بہت غلط چیز ہے. آج کل وہ صحابہ کرام کے دور میں تھا کہ روزوں میں جو ہے وہ چربی گل جاتی تھی، روزہ رکھے تو ایسا ہو جاتا تھا. آج کل ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. جتنا رمضان میں کھاتے اتنا دوسرے دنوں میں نہیں کھاتے. یہ بات سچی ہے بھائی، جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے نا. رات بھر اگر جاگ کر کے کھانے کے لیے بولتے تو کھاتے رہیں گے، سوئیں گے نہیں، ہے نا. بس کھانا 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 کھانا، افطاری میں، سحری میں، ادھر ادھر، یہاں کی حریص وہاں کی بڑے، یہاں پر یہ کتنا کھاتے رہتے ہیں. پھر بھی بولتے ہیں نہیں مجھے فیل ہوتا میں کمزور ہو گیا ہوں، ہے نا. اس کی وجہ سے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ چینجنگ چاہتے ہیں، بدلاؤ. جیسے فون بدلتے نہیں ہیں کہ بولتے ہیں لگاتار سے 30 روزے رکھنا، بولے تو عجیب سا لگتا. ایسا گیپ ہونا چاہیے تھا. 3 دن روزے رکھو تو 2 دن چھوڑ دو، پھر 3 دن روزہ رکھو، 4 دن رکھو، پھر چھوڑ دو. نہیں ہو پاتا لگاتار 30 دن روزے رکھنا مجھ سے، ہے نا. ایسا چاہتے ہیں. اللہ کے بندو، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، ایسے لوگوں کو ہدایت دے. سنو حدیث، ہمارے نبی کی باتیں کیا کہتی ہیں، ہمارے نبی کے فرامین کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال، کہ جیسے جنگوں کے اندر لوگ ڈھال استعمال کرتے تھے تلوار اور تیر کے وار کو روکنے کے لیے، ایسے ہی روزہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ڈھال ہے. ڈھال. جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو روزہ رکھو، بہانے بازی مت کرو، اتنا کام پڑتا اتنا کام پڑتا، ایسا ہو جا رہا ویسا ہو جا رہا اس لیے میں روزہ نہیں رکھ پا رہا ہوں. اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے، پھر وہاں سمجھاتے پھرنا اللہ رب العالمین کو. یہاں تو چٹنگ کر لیتے، مطمئن کر دیتے نہیں بھائی میرے بہت پریشانی ہے اس وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ پایا، ایسا کام ہو جا رہا ویسا کام ہو جا رہا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تب جواب دینا پڑے گا. جہنم کی آگ سے ڈھال ہے روزہ رکھنا، ڈھال ہے. اور میں بتاؤں صحیح مسلم کی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، متفق علیہ روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں 1 روزہ رکھتا ہے، 1 روزہ، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے. احادیث کے اندر جو 70 کا لفظ آتا ہے نا، 2 میننگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ 70 واقعی میں وہ لمٹ بتانے کے لیے، ایک ان لمیٹڈ بات بتانے کے واسطے. 70 بولے تو ان لمیٹڈ بات، یعنی لمٹ نہیں، یعنی بہت زیادہ. اللہ رب العالمین جہنم کی آگ سے اس کے چہرے کو دور کر دیتا ہے جو 1 خالی روزہ رکھتا ہے. 1 روزہ. سوچیے، ہمیں نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے بھی رکھتے تھے. ہر ہفتے آپ پیر جمعرات کو روزہ رکھ لو، یا 13 14 15 ہر مہینے میں روزہ رکھ لو. 13 14 15 تاریخ کو، عربی کی تاریخ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے. ہم لوگ تو رمضان کے روزے نہیں رکھ پاتے اور روزے کیا رکھیں گے. اگر واقعی میں نوافل کا اہتمام ہم کریں، نفلی روزے رکھیں، تو رمضان کا روزہ تو اور ایزی ہمارے لیے ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ روٹین بنی رہے گی روزے کی، آسانی سے روزہ ہم رکھ سکتے ہیں. لیکن ایسا ہو نہیں پاتا ہم سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور اس سلسلے میں سناؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں 1 دن کا روزہ رکھے، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ایسی خندق بنا دیتا ہے، ایک ایسی خندق بنا دیتا ہے جو اتنی لمبی ہوتی ہے جتنی زمین و آسمان کے درمیان کی مسافت. زمین و آسمان کے درمیان کی مسافت. آپ لوگ سوچیں گے بہت کم ہی ہے نا زمین و آسمان، یہ جو دکھائی دے رہا ہے یہ آسمان نہیں ہوتا. جو ہم دیکھتے ہیں نا
یہ آسمان جو ہے نہیں ہوتا ہے۔ ایک مثال میں دوں آج کے سائنسی اعتبار سے اس بات کو سمجھانے کے لیے۔ دیکھو روشنی جو ہوتی ہے نا، روشنی جو ہوتی ہے، آج سائنس کہتی ہے کم و بیش جو مجھے علم ہے کہ تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کے رفتار سے جاتی ہے روشنی۔ ایک سیکنڈ کے اندر 3 لاکھ کلومیٹر جو ہے فی سیکنڈ کے اعتبار سے روشنی جاتی۔ اگر یہ روشنی کو چھوڑ دیا جائے، ایسا روشنی چھوڑ دیا جائے اور 200 بلین سالوں تک روشنی دوڑتی رہے، کتنا؟ 200 بلین سالوں تک۔ 1 بلین جو ہوتا ہے 1 ارب کا ہوتا ہے، 200 بلین سالوں تک اگر روشنی دوڑتی رہے تب بھی کائنات کا ایک مختصر سا حصہ طے کر پائے گی۔ آسمان تک پہنچنا تو دور کی بات، تب بھی آسمان تک نہیں جا سکتی وہ۔ ابھی سائنس جو کہتی ہے ابھی یہ جو کائنات ہے، اس کائنات کے مختصر سے حصے تک ہماری جانکاری ہو پائی ہے، آسمان تک تو پہنچنا دوری کی بات۔ اب اس اندازہ آپ لگاؤ، ہم سوچ نہیں سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی زبانی جو بات کہلوائی ہے کہ خندق کھود دی جاتی ہے اور اس بندے کے چہرے کو، اس کے وجود کو جہنم کی آگ سے اتنا دور کر دیا جاتا ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان کی مسافت، اتنا دور ہو جاتا ہے ایک روزہ رکھنے سے۔ اور ہم لوگ ہیں کبھی روزہ رکھتے ہی نہیں، بس رمضان کا خالی انتظار کرتے ہیں، وہ بھی رمضان آ جاتا ہے اس میں صحیح سے روزہ نہیں رکھ پاتے۔ تو یہ جو ہے 5 پوائنٹس میں نے ذکر کیے ہے نہیں، 5 پوائنٹس میں نے ذکر کیے ہیں۔ ایک اور میں ذکر کر دوں، چھٹا سبب جہنم کی آزادی حاصل کرنے کے لیے جو سبب اختیار کرنا ہے، جو کام کرنا ہے، چھٹی بات یہ ہے کہ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرو۔ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کا مطلب فرسٹ تکبیر جب ہوتی ہے نا تکبیر تحریمہ، اس وقت سے لے کر کے حاضر رہو، یعنی آپ کی پہلی تکبیر بھی نہ چھوٹنے پائے۔ 40 دن تک آپ باجماعت نماز پڑھو تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے 40 دن اس طرح باجماعت نماز پڑھے کہ تکبیر اولیٰ بھی فوت نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے 2 چیزوں سے دوری لکھ دی جاتی ہے۔ نمبر 1 جہنم کی آگ سے دوری، نمبر 2 نفاق سے دوری۔ 40 دن تک اگر پڑھے، اب کوئی آدمی بولے 40 دن پڑھ لیا اس کے بعد نہیں پڑھنا کیا، تو کہوں گا اللہ کے بندو یہ بیوقوفی کیوں؟ 40 دن تک آپ پڑھے پھر اس کے بعد کیوں چھوڑیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں صرف ٹریننگ دی 30 دنوں کی اور کہا ہے کہ متقی بنانے کے واسطے ٹریننگ دے رہا ہوں، یہاں تو 40 ہے، 10 اور بڑھ کر کے۔ تو 40 دن پڑھ لیے تو اس کا مطلب آپ کو زندگی بھر پڑھنا ہے۔ ہاں لیکن یہ چیز آسان نہیں ہمارے واسطے، نہیں آسان ہے۔ یہاں تو میں دیکھتا ہوں اکثر جماعت چھوٹنے کے بعد ہی پہنچتے ہیں، یا پھر سلام پھیرنے سے پہلے نماز کے اندر پہنچتے ہیں۔ جب جماعت شروع ہوتی ہے نا تو 4 5 6 لوگ رہتے ہیں اور اس کے بعد جماعت ختم ہوتی ہے تو پوری سب دکھائی دیتی ہے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ تکبیر اولیٰ سے ایسا کیسے ہو سکتا، ہم تو نہیں ہو پائیں گے، ہے نا۔ اگر 40 دن تک جو ہے نماز پڑھیں تو کم سے کم 200 نمازیں بنیں گی۔ 200 نمازوں کی ٹریننگ اگر ہو جائے تکبیر اولیٰ سے تو الحمدللہ کیا بات ہو جائے، ہے نا۔ لیکن اس کے واسطے کاروبار چھوڑنا پڑے گا۔ ٹائم دیکھ لیے، اذان کا ٹائم ہوتے ہی نکلنا پڑے گا، وہ گراہک آ گیا وہ گراہک نہیں، مصروفیات کو ترک کرنا پڑے گا۔ کبھی کبھار بچوں کو چھوڑ کر آنا پڑے گا، عین وقت میں گھر پر کیا ہوتا ہے بچے لپٹ جاتے، ان کو سنبھالنے میں تھوڑا کھیلنے میں بھی کبھی کبھار تاخیر ہو جاتی ہے۔ یہ سب سے کنارہ کشی اختیار کر کے نماز کا وقت ہو گیا، سب کچھ بھول کر کے نماز کے لیے آنا پڑے گا۔ اگر ایسا کرتے ہو 40 دن تک، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایسا شخص بھی جہنم کے آگ سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، ابھی تو 6 پوائنٹس میں نے ذکر کیے ہیں، 6 اسباب میں نے بیان کیے ہیں، باقی انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں کا سمجھنے والا بنائے۔ باری تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے دعا کرتے رہیں ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام دے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ باری تعالیٰ ہمارے اندر اخلاص پیدا کر دے، ہمارے عقیدے کو اور مضبوط بنا دے، نماز کی پابندی کرنے والا بنا دے، زبان کی حفاظت کرنے والا بنا دے، اخلاق اچھا ہمارا ہو، اللہ تعالیٰ ایسا ہم کو بنا دے۔ باری تعالیٰ ہم میں سے جو ہمارے بھائی بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور فرما دے، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے۔ باری تعالیٰ جو چیزیں مانگتے ہیں وہ بھی عنایت فرما دے، جو چیزیں نہیں مانگ پاتے ہیں ہماری زندگی کے لیے بہتر ہیں وہ بھی ہم کو عنایت فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد